اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب جامعہ عارفیہ کے ٹیچر ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اس وقت آزادی کا کیسا جشن ہے آپ کے یہاں؟ جی، آزادی کا جشن تو محبتوں کے ساتھ یہاں پہ منایا گیا. یہ اور بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات جس طرح ہر چیز پہ ہے، اس کے اثرات اس پہ بھی پڑے. ہمارے یہاں 600-700 طلبہ رہتے تھے ہر سال. دھوم دھام سے جو ہے ہم لوگ جشن آزادی مناتے تھے. اس بار وہ طلبہ تو نہیں رہ چکے، مدرسہ ہمارا ادارہ بند ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ بچے ٹیچرز کے جو بچے تھے، ہم لوگوں نے مل کے جو ہے آزادی کا جشن منایا. اور بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع تھا، اس میں ہم لوگ شامل ہوئے اپنے طور پہ. خبر یہ ہے کہ کافی دھوم دھام سے آپ لوگوں نے ترنگا پھہرایا ہے، جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. جی، اصل میں جو اتساہ اور جو خوشی ہے اور جو ہمارے اوپر واجب ہے جشن آزادی کا، یہ آزادی کا 74واں جشن ہے، تو خوشی تو بہرحال وہی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے. اور اس لیے ہم نے جو ہمارے اساتذہ کچھ جو اس وقت ادارے میں ہیں اور بھی جو چھوٹے کچھ بچے جو ان کے تھے، تو ہم لوگوں نے اسی اتساہ سے منایا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر سال جو ہمارے یہاں بڑے پیمانے پہ 600-700 طلباء اور اساتذہ جو کرتے تھے، وہ رنگ اس سال نہیں رہا. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کے ہونے کے باوجود اور مدرسہ جو بند ہے، پھر بھی جو ہے ہم لوگوں نے اپنا سلسلہ قائم رکھا اور ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہم نے کیا اس آزادی کے موقع پہ. خاص طور پہ اس موقع پہ ہم آپ کے واسطے سے ملک کے دیگر لوگوں کو، اپنے مسلم غیر مسلم بھائیوں کو، بلکہ وطن کے بھائیوں کو، سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس امید اور اس آرزو کے ساتھ کہ ہمارا ملک جن آرزوؤں اور جن خواہشوں کے ساتھ آزاد ہوا اور ہمارا ملک جس دستور پر قائم ہوا، استوار ہوا، اس دستور کی پورے طور پر بحالی ہو اور وہی دستور ہمارے حکمرانوں کے بھی ذہن میں ہو، ہمارے عوام کے بھی ذہن میں ہو، سب کے ذہن میں ہو، اور سب مل کر کے گاندھی جی اور ابوالکلام آزاد کا جو خوابوں کا ہندوستان تھا اس کو لانے کی کوشش کریں. ایک بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. جی آپ پوری کریں اپنی بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض ہمارے احباب کو، جو دونوں طرف سے کچھ احباب ہیں جن کو شکایت ہو جاتی ہے کہ گاندھی جی کا اور نہرو کا اور آزاد کے خوابوں کا ہندوستان اب تک تشکیل نہیں پایا، اب تک ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا. میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ملک آزاد ہو جاتا ہے لیکن خوابوں کو پورے طور پہ ساکار ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. اور یہ وقت اس وقت تک لگتا ہے جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک پبلک نہیں بدلے گی، جب تک کمیونٹی نہیں بدلے گی، جب تک ایجوکیشن کا جو ہائی گراف چاہیے وہ نہیں پیدا ہوگا ہمارے اندر، جب تک جب تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے برقرار رہے گا اور جاری رہے گا. میرا آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے، جشن آزادی کو لے کر کے کئی بار مدارس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھتا رہا ہے، اسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جنگ آزادی میں مدارس کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ بلیمنگ پولیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں اور سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ سب لوگ دور رکھیں. سوال صرف مدرسوں پہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مراکز پہ سوال ہے. مدرسے والے بھی سوال کرتے ہیں پلٹ کر کے کہ بھائی آپ کے مرکز پہ جھنڈا کیوں نہیں لہرایا. تو یہ سب بلیمنگ کی پولیٹکس ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کے اور شانہ بشانہ بالکل برابر میں کھڑا ہو کر کے ملک آزاد کرایا، ملک کی تعمیر کیا اور ملک کے دشمنوں کے ساتھ لڑا، اور آج بھی لڑ رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے. مدرسوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑا یوگدان ادا کیا اور مدرسے کے علماء نے جمہوری قدروں کی بحالی میں بڑا یوگدان دیا اور آج بھی کر رہے ہیں. باقی کبھی بھی آپ ایسا نہیں بن سکتے کہ پوری دنیا آپ کو اچھی کہے. جن کو جو بلیمنگ پولیٹکس میں جو بلیو کرتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو کرنے دیجیے. ہمیں جو کام ہے، ہم محبت کی پولیٹکس پہ کام کرتے ہیں. ہماری سیاست کا نام محبت ہے اور محبت سب کے لیے ہے. ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے ہیں. جمہوریت کے موقع پہ سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، سب لوگوں کو اتساہ اور خوشی کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور صرف آج نہیں شامل ہونا چاہیے، پورے 360 دن ہمیں اپنے عمل سے، کردار سے، رویے سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور پہلے ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان پہ کسی طرح کا اندر یا باہر کسی طرح بھی کوئی اگر نفرت کی نظر سے دیکھے گا تو ہم اس کی نظر کو سلامت رہنے نہیں دیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे मौका दिया, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे जगह दी, बहुत शुक्रिया आपका, बेपनाह शुक्रिया आपका। मुल्क के सारे वतन भाइयों को फिर एक बार दिल की अथाह गहराइयों से बहुत सारी मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। आपको भी, आप सब मदरसे वालों को भी दिली मुबारकबाद।